یا نبی سلام. ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ہمیں یہ شرف بخش اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہم پر دین مکمل کیا، ہمیں کامل اکمل رسول دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بھیج کر قیامت تک کے لیے محفوظ کیا. آپ کی تعلیمات زندہ، آپ کی صفات زندہ، آپ کا قرآن زندہ. پہلے نبیوں پر کتابیں آئیں، وہ آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہ تھا. یہ فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں کا فرق ہے، بہت خوبصورت فرق ہے. ان تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں. تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے اور آسمان کی کتاب ہے. نمازیں نہیں ہوئی. ایک یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کوشچن کیا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ توریت، زبور، انجیل آسمانی کتابیں تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں، کیا اس کی یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن عظیم میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل کو اپنا کلام قرار دیا ہے. اگر وہ کلام اللہ کا نہیں تھا تو یہ بتائیے آسمانی کتابیں کس نے لکھی تھیں یہ اور کس کا کلام تھا؟ یقینی سی بات ہے کسی نہ کسی کا کلام تو ہوگا نا. ان آسمانی کتابوں میں کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا، جو لکھا ہے وہ کلام ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج تھا کہ کسی اور مخلوق کا یا کسی اور خالق کا کلام لکھا ہوا وہ اپنے نبیوں تک پہنچائے؟ تو جہالت کی سی بات ہے. ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. اگر اعلانیہ یہ جملہ کہا تھا تو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان اور تجدید. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام